अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, दहशतगर्दी मुल्क में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। माजी में पाकिस्तान 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुका है। 2022 में तालिबान ने दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए काबुल पर कब्जा कर लिया तो TTP के लिए अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाह बन गया था। अब इस दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हज़ारों दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाई। नतीजा ये निकला कि 2022 की निस्बत 2023 में पाकिस्तान से दहशतगर्द हमलों में 67% इजाफा हुआ। अब तकरीबन 1000 हमलों में सैकड़ों लोग खुदा को प्यारे हो गए। चंद दिन कबल 22 जून 2024 को अपेक्स कमेटी ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला किया, जिस पर बहुत वावेला मचा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। अपोजिशन इस पर एहतजाज कर रही है और KP गवर्नमेंट ये समझ रही है कि कहीं ये हमारे खिलाफ ही तो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, इसलिए उसकी मुखालफत में बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ KP गवर्नमेंट बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इसकी मुखालफत में सामने आ चुके हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने यह वजाहत भी की है और ये भी कहा गया है कि KP के अलावा बलूचिस्तान में भी ये ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन फिर भी वावेला काफ़ी मचाया जा रहा है। नाज़रीन, 25 जून को वफाकी काबीना ने भी इस फैसले की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके फ़ौरन बाद PTI, JUI और चंद कौम परस्त जमातों और गिरोहों ने इदारों पर भी तनकीद का रास्ता चुना। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर मुख्तलिफ तरह के तासुरात दिए जाने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत के लिए मौलाना के पास एक सियासी ताकत मौजूद है जो चंद हलकों को साथ मिलाने में भी माहिर समझे जाते हैं। अब यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि मौलाना साहब 20 सितंबर 2020 को PDM के सरबराह मुकर्रर होते थे, लेकिन अब ये बताना मुश्किल है कि उन्होंने PDM से रास्ते कब और क्यों अलग किए, क्योंकि किसी को समझ नहीं आई कि मौलाना साहब किस तरह से पहले PDM के सरबराह थे। पहले एक जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसकी हुकूमत गिराने की कोशिश की गई, PTI की गवर्नमेंट गिराने में बहुत पेश थे मौलाना साहब, लेकिन उसके बाद अचानक से अब कुर्बतें भी बहाल हो रही हैं और जेल में मौजूद बानी PTI के साथ भी कुर्बतें काफ़ी ज़्यादा उनकी बढ़ गई हैं। तो ये समझ से बालातर है कि मौलाना साहब अब टिल्ट उनका किस तरफ है। फिर शहबाज शरीफ साहब जब मिलने जाते हैं उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो अभी ये कुछ बात वाज़ेह नहीं हुई कि मौलाना साहब इस तरफ आएंगे या उस तरफ जाएंगे। अब 2023 के आखिर तक मौलाना की जमात पर पे दर पे दहशतगर्द हमले हो रहे थे। जुलाई 2023 में बाजौड़ के एक जलसे पर हमले में 50 के करीब सियासी कारकुन जाँ बहक हुए थे और 31 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान के करीब मौलाना के काफिले पर भी फायरिंग की गई थी। लेकिन अब अज़्म इस्तेहकाम और मुल्क में इस्तेहकाम की खातिर अगर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस की गई है तो मौलाना कौम परस्त सियासी जमातों के साथ मुखालफत में मैदान में आ गए हैं। कौमी इत्तेहाद बहाली से लेकर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद तक का सफ़र मौलाना की सियासी जो जिद्दोजहद है उसमें इजाफा तो कर सकता है, लेकिन कौन जानता था कि मौलाना जमहूरियत के सफ़र में चंद और सफ़रनामों की कहानी भी बुनेंगे। 2024 के पहले 5 माह में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर 300 से ज़ायद हमले हुए। 7 फरवरी 2024 को पशीन और कला सैफुल्ला में 28 मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए। दिसंबर 2023 में डेरा इस्माइल खान में 23 फौजी जवान शहीद हुए। 7 मई 2024 को एक हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए। जब ये तमाम वाक़यात अवाम के सामने आए हैं तो ऐसे में मौलाना ने दो नहायत ख़तरनाक बयान दिए हैं। मौलाना ये चाहते हैं कि अब ये ऑपरेशन ना हो और इसके साथ साथ PTI भी ये चाहती है। अली अमीन गंडापुर भी बहुत बार ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अगर ये ऑपरेशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि पाक फ़ौज पाकिस्तानी अवाम की एक उसको सिक्योर करने के लिए ही ये तमाम ऑपरेशंस करने जा रही है ताकि दहशतगर्दों के हमलों को रोका जाए, और दहशतगर्दों के हमले अगर रुकेंगे तो ही पाकिस्तान महफूज रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अख़ुवंदज़ादा साहब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और इनसे बात करेंगे कि ऐसा हुकूमत के अलाई भी हैं, हुकूमत के साथ आजकल मामलात भी इनके ठीक चल रहे हैं। अब अख़ुवंदज़ादा साहब बताइएगा सर कि आखिर ऐसी क्या वजह बन गई है कि मामलात जो हैं वो संभलने में आ नहीं रहे हैं। एक ऑपरेशन का आगाज़ करना चाह रही है गवर्नमेंट और पाक फ़ौज के साथ पाक फ़ौज ने जब ऐलान किया तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो समझ आती है कि वो समझ रहे होंगे कि KP में ऑपरेशन होगा तो कुछ और उनके मामलात होंगे, लेकिन मौलाना साहब किस तरह से इतना रिजिड हो गए हैं इस बारे में और करने नहीं दे रहे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، صرف مولانا صاحب نہیں ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، اس میں پی ٹی ایم بھی ہے، اس میں دوسری پارٹی ہیں جو اس کے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے حکومت کے غلط طریقہ کار. مسلم لیگ میں مصیبت یہ ہے کہ مسلم لیگ جمہوری حکومت کو ایسے چلاتے ہیں جیسے کوئی بادشاہت ہو یا کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو. آپریشن 2008 میں ہم نے بھی کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ پہلے آل پارٹی کانفرنس بلایا. انٹیریئر منسٹر اللہ بخشی ان دنوں میں رحمان ملک صاحب تھا، انہوں نے آل پارٹی کانفرنس کو بریفنگ دیا کہ اس ملک کے حالات کیا ہے، ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں، اور اگر اس پہ ہم نے قابو نہیں پایا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آل پارٹی کانفرنس کی تجاویزات کو پھر اٹھا کے ہم نے لائے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کے ساتھ مشاورت کیا. پارلیمنٹ کو آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی سائی نے اس کو بریفنگ دیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، پورا پارلیمنٹ نے اور آل پارٹی کانفرنس نے تجویز دیا کہ پہلا موقع جو ہے وہ مذاکرات کو دینا چاہیے، وہ بات چیت کو دینا چاہیے. اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوا پھر اس کے بعد مشاورت کریں گے. تو ہماری حکومت نے مذاکرات کی سوات میں صوفی محمد کے ساتھ، اور صوفی محمد نے واحد ایک ہی شرط رکھا، وہ یہ کہ ملکن ڈویژن پہ آپ لوگ شریعت نافذ کریں. تو ہمارے صدر زرداری صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے ملکن ڈویژن پہ شریعت نافذ کیا، اور آج بھی عدالتوں میں ملکن ڈویژن میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہاں کے جو ہائی کورٹ ہے اس کو کہتے ہیں دارالقضاء. لیکن پھر طالبان اپنے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا، ڈگر پہ حملہ کیا. اس کے بعد پورا قوم جو تھا وہ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، پورا قوم جو تھا وہ اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے تھے. اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا، یہ مولانا فضل رحمان بھی کھڑا تھا، این پی والے بھی کھڑے تھے، ایم پی ایم والے بھی کھڑے تھے، تمام تنظیمیں دو پارٹیوں کو چھوڑ کے کہ انہوں نے مخالفت کیا. ایک جماعت اسلامی نے مخالفت کیا آپریشن کا، اور دوسرا پی ٹی آئی نے مخالفت کیا. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کے جتنے ایک ٹائم تھا کہ سوات میں، باجوڑ میں، ٹرائبل ایریا میں عورتیں جو تھی وہ کنگن نکال کے طالبان کو چندے میں دیتے تھے، کانوں سے بالیاں نکال کے طالبان کو چندے میں دیتے تھے. لیکن جب ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تو وہی لوگ جو طالبان کو چندے دیتے تھے وہ آ کے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ہم نے اس جنگ پہ جو بہت کمپلیکیٹڈ جنگ ہے گوریلا وار، جس پہ عراق میں امریکہ کو شکست ہوئی، جس میں لیبیا میں شکست ہوئی، جہاں پہ افغانستان میں نیٹو کو اور امریکہ کو شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی اور ہم اس جنگ میں کامیاب ہو گئے. ہم نے دوبارہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کر دیا. اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ پھر وہاں پہ اس کے نہ ٹھکانے تھے نہ مرکز تھے، اور وہ لوگ ہم نے دھکیل دیا افغانستان، وہ لوگ چلے گئے. لیکن مسلم لیگ کی حکومت میں یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے کہ ہم مذاکرات کریں گے، کہ آپریشن کریں گے. یہ کام ہے سویلین گورنمنٹ کا. سویلین گورنمنٹ کو چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو کہ یہ پہلے آل پارٹی کانفرنس بلاتے وزیر دفاع کے ذریعے یا وزیر داخلہ کے ذریعے، آل پارٹی کانفرنس کے سامنے پورا سچویشن رکھ دیتے کہ یہ سچویشن ہے، ہمیں مشورہ دے دے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ آ جاتے اور پارلیمنٹ میں بند کمرہ اجلاس بلاتے اور پارلیمنٹیرین کو پورا صورتحال سامنے رکھ دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورتحال نہیں ہوتا. پچھلے الیکشن میں مولانا فضل رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ آپ جو قوم پرست پارٹیاں کہہ رہی ہیں، یہ سارے قوم پرست پارٹیاں جو تھے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ملک کے تمام عوام قبائلیوں نے اپنے لشکریں بنائے اور اپنے فورسز سے آگے آگے جا کے لڑتے تھے. تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ عوام نے بندوقیں اٹھائے ہیں اور اپنے فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑے ہیں. اور یہی وجہ تھا کہ جو کامیابیاں عراق میں، جو لیبیا میں، جو افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز کو نہیں ہوئی، وہ ہمارے فوج کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابیاں دی اور ہم نے وہ دہشت گردی پہ قابو پا لیا. خوبن زدہ چٹان صاحب،
साथ ही रहिएगा, आपको मज़ीद इसमें ऐड करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, और उसके साथ माहिर कानून है हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। तो सबसे पहले खुवनज़ादा चट्टान साहब ने जिस तरह कहा कि कुछ मज़ीद पार्टियाँ भी इसके साथ ऐड हैं, जो KP बेल्ट की तमाम पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो तमाम पार्टियाँ इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। अब ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह सामने आ रही है जिस वजह से जो है वो ये तमाम पार्टीज जो हैं वो KP बेल्ट सारा इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहा है? यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीछे इतने सारे ऑपरेशन किए गए, कोई सेर हासिल नतीजा सामने नहीं आया। जी थैंक यू अमर, बड़ा रेलेवेंट जो इसमें इस्तेकाम नामी जो ऑपरेशन बेसिकली उसके मुतालिक जितने अवाम है उसको मीडिया के अवाम के सामने करने की अशद जरूरत है कि जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन है, ये जो रिजॉल्व है आपका काउंटर टेररिज्म के हिसाब से, बेसिकली कोई सेपरेट ऑपरेशन नहीं है। ये वही ऑपरेशन जो कि रद्दुल फसाद अपनी जब बाढ़ लगी थी हमारी सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, तो उसके बाद रद्दुल फसाद की कंटिन्यूटी में ऐसी चीजें करने की जरूरत थी कि जिसमें आपने वहां पे दोबारा से इस्तेकाम लाना जो है वो बड़ा अशद जरूरी था। अभी आपने जून के अवाइल में आपने देखा कि हमारे 5 दिन का विजिट था चाइना का, कि जिसमें वहां पे SIOC को जब लेके जाया गया और बताया गया कि वहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और तकरीबन $62 बिलियन BRI के चाइनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो चाइनीज की एक रिक्वायरमेंट थी कि आप वहाँ पे उसको कंसोलिडेट करें, और ताकि वहाँ पे जो इस तरह के इक्का दुक्का जो अगर कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो CPEC के दर पे हैं उनको खत्म करें। तो लिहाजा इस सिलसिले में अभी जो रिसेंट हमारी कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर इसको बताया गया, तमाम चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, फेडरल इस तरह से प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे, वज़ीरान मौजूद थे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग मौजूद थे। तो सबने एक चीज के ऊपर इत्तेफाक किया कि हमें ऐसी तमाम बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है कि जो अवाम में या हमारे जो फॉरेन या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं तो उनके अंदर एक किस्म की बेचैनी पैदा कर रहे हैं, स्पेशली चाइनीज की। आपने हाल ही दिनों में देखा होगा कि 2022 के आखिर में से लेके अब तक खासे हमले हुए हैं जो कि आर्म फोर्सेस के ऊपर हुए हैं, लेकिन सियासी इज्तिमात के ऊपर भी हमले हुए, लेकिन मोस्टली जो है इनके ऊपर दूसरा चाइनीज के ऊपर चलास में हुआ, गवादर के अंदर अटैक हुआ, तो ये बाकी जो इन्वेस्टर हैं उनके भी एतमाद को ये खराब कर रहा है। तो लिहाजा एक दोबारा से यादा किया गया कि उन्हीं ऑपरेशन की कंटिन्यूटी करेंगे। लेट मी वेरी क्लियरली से कि नया ऑपरेशन नहीं है, ये उसी रद्दुल फसाद की एक किस्म की लास्ट लेग है जो कि बलूचिस्तान और उधर होने जा रही है। ये हुआ क्यों, जरूरत क्यों पेश है? एक आपका चाइना और दूसरा आपके जो बढ़ते हुए अटैक। अब तो पार्टीज जो हैं वो मना कर रही हैं, ये स्पेशली आपने कहा कि जिस तरह मौलाना रहमान साहब की पार्टी है PTI उसको रजिस्ट कर रही है, बाकी तमाम पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। बेसिकली जो उसमें एक काइनेटिक, इसके जो बेसिकली जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें एक काइनेटिक है और नॉन काइनेटिक एलिमेंट। अच्छा अहमद सईद मिन्हाज साहब, कता कलामी एक न्यूज़ ये भी है कि कता कलामी की माफी के जरिए दहशत को अगर फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। तो लिहाजा इस चीज को लेके चलते हुए कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, तो ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो लिहाजा जैसे हमारे खुवनज़ादा साहब फरमा रहे हैं कि हमें उसी तरह से करने की जरूरत है कि जैसे हमने रद्दुल फसाद जब किया था तो तमाम असेंबली के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई थी, तो उसको ब्रीफिंग देने में जो है उसमें हर कोई नहीं है, ताकि जब तक आपकी लीडरशिप एक पेज पे नहीं होगी तो लोकल अवाम भी शायद उस तरह सपोर्ट ना कर। अहमद सईद मिन्हाज साहब साथ ही रहिएगा, इस वक्त हमारे साथ जो है वो हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। जिस तरह से आपने भी कहा कि ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद की एक कड़ी है, ये लड़ी है, और उसी तरह से जो है वो जैसे वो चल रहा था ये उसी का चैप्टर 2 है और वहीं से इसका आगाज़ होगा। और जिस तरह से खुवनज़ादा चट्टान साहब ने बोला कि एड्रेस ठीक तरीके से नहीं किया गया, मे बी इस वजह से जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हों। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह पेश आ गई है कि जिसकी वजह से जो है वो मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि एक मुल्क की पाक फ़ौज जो है वो एक ऑपरेशन
کرنے جا رہی ہے. آپریشن بھی دہشت گردوں کے خلاف ہے, اور آپریشن بھی ان دہشت گردوں کے خلاف ہے کہ حال ہی میں انہوں نے بہت زیادہ حملے دوبارہ سے تیز کر دیے ہیں, اور اس کے بعد بھی ملک میں موجود پارٹیز جو کہ پاکستانیوں کی ووٹ لے کر آتی ہیں, اور پھر دہشت گردوں کی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا کچھ پارٹیز کی جانب سے. تو یہ تحفظات کیوں شو کیے جا رہے ہیں ان پارٹیز کی جانب سے, اور آپریشن کیوں ہونے نہیں دیا جا رہا؟ ایسی کیا وجہ پیش آ گئی ہے کہ اس قدر جو ہے وہ ریجڈ ہو گئے ہیں سارے, اور معاملات کو جو ہے وہ ڈھیل دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں, اور بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیے جی, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں ہوا, لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا. اس میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو چھوڑ کے, کیونکہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں وہ کسی بھی حال میں آپریشن کے مخالفت کریں گے. کیوں کریں گے یہ ایک لمبا بحث ہے, میرے خیال میں آج آپ کا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جو باقی تنظیمیں ہیں جو پہلے ریاست کے ساتھ کھڑے تھے, ان کے تحفظات ہیں. ان لوگوں نے پہلے آپریشنوں میں ریاست کا ساتھ دیا تھا, پھر جب آپریشن مکمل ہو گئی, ہم نے کمر توڑ دیا, ہم نے دھکیل دیا افغانستان میں, تو جن لوگوں نے لشکریں بنائے تھے, جن لوگوں نے فورسز کا ساتھ دیا تھا, ان لوگوں کو بالکل میدان میں چھوڑ دیا ریاست نے, ان کا سپورٹ چھوڑ دیا, اور پھر دہشت گردوں نے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر دیا. دوسرا, ان لوگوں کا تحفظ یہ ہے کہ جب ہم نے اتنی قربانیاں دی, جب ہمارے فورسز نے اتنی قربانیاں دی, جو ہم نے اس جنگ پہ قابو پا لیا, تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے, ہم نے جو لوگ دھکیل دیے تھے افغانستان میں, اس کو واپس لایا اور اس ملک میں بسایا. پہلے ان لوگوں کا تو احتساب ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کے, آپ نے تو فوجیوں کا ذکر کیا, آپ نے فوجی بھی ہمارے بھائی ہیں, ان لوگوں نے بھی ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے. ان کی قربانیوں کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کے وارثاء کے ساتھ ہمارے ہمدردی ہے. لیکن اس جنگ میں ہمارے فورسز کے, پولیس اور آرمی کے, یہ سارے ملا کے کل بل کوئی 8-10 ہزار لوگ شہید ہوئی ہیں. لیکن اگر سویلین کا آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, تو ہم جو 80,000-90 ہزار سویلین لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو قربانی دی ہے. تو آج وہ لوگ پوچھتے ہیں, آپ شہداء کے وارثاء پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو مارنے والے لوگوں کو کن لوگوں نے, کس قانون کے تحت, کس عدالت کے تحت ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا؟ کن لوگوں نے کس سے پوچھ کے, پارلیمنٹ سے مشاورت کیا؟ میں آپ کو بتاؤں, افغانستان میں جو جرگہ جا رہا تھا, میں اس میں ممبر تھا, میں جا رہا تھا. میں نے, چونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, میں پارٹی کی مشاورت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا. میں نے چیئرمین بلاول وزیر خارجہ تھا, میں نے اس کو کال کر کے, وہ ملک سے باہر تھا, میں نے اس کو کال کیا کہ جی میں اپنے قبیلے کی طرف سے اس جرگے میں میرا نام دیا ہے, کیا میں جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ یقین کریں, چیئرمین بلاول کو نہیں پتا تھا کہ جرگہ افغانستان جا رہا ہے مذاکرات کے لیے. چیئرمین بلاول نے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھا, شہباز شریف صاحب سے کو کال کیا. شہباز شریف صاحب ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی جرگہ مذاکرات کے لیے افغانستان جا رہا ہے. تو یہ جو پہلے ریاست کے ساتھ اس جنگ میں کھڑے تھے شانہ بشانہ, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے, وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے, ایسے بہت سارے پارٹیاں ہیں, ایسے بہت سارے قبائلی عمائدین ہیں. اگر آج ان کے تحفظات ہیں تو ان کے یہ تحفظات ہیں کہ پہلے ہمیں تو یہ جواب دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ہم نے اتنا قربانیاں دی, پھر آپ لوگوں نے ہمیں میدان میں کیوں چھوڑ دیا بے آسرا, جو ایک ایک کر کے ان لوگوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا. ایک ایک صفائی دیا تھا کہ آپ شہروں میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے ٹارگٹ کریں گے تو یہ آپ کے تحفظ کریں گے, وہ بھی واپس لے لیے, اور اس کو جو ہے گھروں پہ بٹھا کے ان کے جو آفیسر سے ان کے تنخواہیں لیتے تھے. پھر وہ قبائلی عمائدین کو بھی چھوڑ دیا, لشکروں کو بھی کھلے میدان پہ چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں نے, جنہوں نے ان لوگوں کو مارا تھا, ان کو بھی جیلوں سے چھوڑ دیا, اور اوپر سے آپ اعلان کریں کہ میں آپریشن کر رہا ہوں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. چٹان صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ حافظ احسان احمد صاحب نے ہمیں, چٹان صاحب سن پا رہے ہیں تو ساتھ ہی رہیے گا, احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے.
احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. احسان احمد صاحب کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں ڈسکشن کے اندر. احسان صاحب, آپریشن عزم استحکام پر بات چل رہی ہے اور جس طرح سے خوبص زادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کافی سموتھ چلنے تھے اگر لوپ میں لے لیا جاتا تمام پارٹیز کو اور ایک مشترکہ طور پر ڈسکشن کی جاتی, اس ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے. اس طرح نہ کیا جاتا کہ اچانک سے ایک دم سے اعلان کر دیا جاتا کہ ہونے جا رہا ہے اور جس پر جو ہے وہ ریزسٹنس کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک ملک کی فوج جو ہے وہ آپریشن کرنا چاہ رہی ہے اور اسی ملک میں موجودہ پارٹیاں جو پاکستانی لوگوں سے ووٹ لیتی ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بڑی بات واضح اس چیز کے اندر کہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جو پولیٹیکل نیگوسیشنز ہیں ان کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا ہو یا جو سوسائٹی کی جتنی بھی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ اس کا ہونا چاہیے. اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن دوسرا ایسپیکٹ جو اس کانٹیکسٹ کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ 2014 کے اندر جب عوامی پبلک اسکول کا ایک انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد ایک ضرورت پیش آئی کہ اس ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, اس ملک کی گورنمنٹ کو اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اور وہ جو میٹنگز تھیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوئیں, پرائم منسٹر آفیسز کے اندر ہوئیں اور اس کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور انہوں نے بیٹھ کے سرٹن فیصلے کیے. اور ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ اس ساری چیز کو ٹرانسلیٹ کیا جائے 20 پوائنٹس کے اندر. اور وہ جو 20 پوائنٹس تھے وہ نیشنل ایکشن پلان کے بنے. اس کے اندر آپ کی ملٹری کورٹس بھی تھیں, اس کے اندر ایکسٹریمزم بھی تھا, ٹیررزم بھی کنٹرول کرنے کی بات تھی, اس کے بعد پبلک اویئرنیس بھی تھی, پھر آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوور ہالنگ کی بھی بات تھی, پھر فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ بھی بات تھی, بلوچستان کے اندر جو تھا وہ انسرجنسی ایشو تھا, کراچی آپریشنز کی بھی بات تھی. یہ تقریباً 20 پوائنٹ سے جو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے 24 دسمبر 2014 کو اس پہ سائن کیے اور اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 2014 کے اندر یہ چیزیں طے کی گئی تھی, ان کا ایک ٹائم فریم کے ساتھ امپلیمنٹیشن فیز جو ہے وہ شروع ہو جاتی. کیا پاکستان کی ہمیشہ سے اس قسمت میں یہی رہے گا کہ اس ملک میں ٹیررزم رہے گا, یا پاکستان کی ہمیشہ قسمت میں یہ رہے گا کہ اس ملک میں ایکسٹریمزم رہے گا اور اس ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا, یا اس ملک کے اندر لا لیسنس ہمیشہ سے رہے گی؟ کیا یہ پاکستان کا مقدر رہے گا؟ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو بھی اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ یا گورنمنٹ تھی اس کو چاہیے تھا کہ ٹائم فریم کے ساتھ پروونسز کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے. لیکن پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ٹسل تھی اور اس پولیٹیکل ٹسل کے اندر کچھ لوگ روڈ پہ تھے, کچھ لوگ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور اسی طرح ہم جو ہے 2017 کے بعد 18 میں جب الیکشن آئے تو ایک نئی گورنمنٹ آئی اور اس نئی گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, اور وہی نتیجہ یہ نکلا کہ 10 سال یہ ملک جو ہے ایک پولیٹیکل کانٹروورسی کے اندر گیا. اور پہلی میٹنگ جو امپلیمنٹیشن کی فل فلیج ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہوئی 2019 کے اندر, اور کہا گیا کہ اس کی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, جو نیکٹا بنائی ہے اس نیکٹا نے ڈیلیور نہیں کیا, اس کو امپروو ہونا چاہیے. پھر 2021 کے اندر اس پر میٹنگ ہوئی اور پھر یہی کنسرن کیا گیا کہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہو رہی, اور آج ہم 2024 کے اندر کھڑے ہیں جو دسمبر 2014 کے اندر کیا تھا. آج بھی انہیں 20 پوائنٹس کی بات ہے. آج کوئی نیا آپریشن نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ صرف یہ ہوا یہ ہے کہ جو ایک امپلیمنٹیشن والا میکانزم تھا اس کو ایک نیا نام دیا گیا. اب یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنے اکنامک ایشوز کو, اپنے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو اور اپنے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز کے اندر ہم نے ایک پالیٹکس ڈال دی ہے. اگر ہم گورنمنٹ کے اندر ہوئیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ سے باہر ہوں گے تو اس کے اندر ہمارا ایک نیریٹو بنتا ہے. آج ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پوچھیں کہ کیا جو وہ 20 پوائنٹ بنائے گئے تھے ان میں سے کسی ایک کے اوپر صریحاً عمل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اس کے اندر اس کا نظر کیا نکلا, جس کی طرف چٹان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ کے ملک کے اندر وہ ساری جو سیکریفائسز آپ نے دی تھیں وہ ریورسل کی طرف جانا شروع ہو گئی. اور اب اگر وہ زیادہ اس لیول تک چلا گیا ہے تو اسٹیٹ کا اگر ریزالو یہ آیا ہے, کیا اس وقت جے یو آئی جو تھی اس نے اس نیشنل ایکشن پلان کو سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان ان ساری میٹنگز کا حصہ نہیں تھے؟ کیا اس کے بعد 2024-23 کے اندر وہ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے؟ کیا اس سے پہلے وہ گورنمنٹ کا نہیں تھے جب کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, سارے چیزیں تھی؟ پھر اس کے بعد کیا پی ٹی آئی جو تھی اس کی سگنیٹری نہیں تھی؟ کیا اے این پی اس کی سگنیٹری نہیں تھی؟ کیا پی ٹی آئی
ने 2018 के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लेके गए, क्या 2021 में नहीं लेके? अब उसके अंदर ये है कि चूंकि हमारी पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ निगोशिएशंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मानते नहीं है, तो इसलिए हमने हर नेशनल सिक्योरिटी के इशू को जो है वो इस चूत के अंदर बना दिया कि हमसे पहले पूछ के किया जाए। और भाई ये अगर उसमें से एक पॉइंट भी इजाफे वाला होता तो वो बात थी ना, अगर 20 पॉइंट्स भी वही हैं, उसका मैकेनिज्म पे भी सबको इस चीज के अंदर है कि इन चीजों के अंदर बेहतरी आनी चाहिए। ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए, पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो हम उस नैरेटिव के अंदर जाए ना। अब जब वो बात चली है एपेक्स कमेटीज की मीटिंग्स के अंदर भी ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते रहे वक्तन फवक्तन, आपने देखा होगा। एहसान अहमद साहब आप साथ ही रहिएगा, और अखुवतज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, डिस्कशन का आगाज़ यहीं करेंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इबहामात पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, फिर उसके साथ साथ जो है वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने भी, जिस तरह अखुवतज़ादा चट्टान साहब ने भी बोला कि उसमें NP भी है और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं कि जो ये नहीं चाहती हैं कि ये ऑपरेशन अभी हो। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अखुवतज़ादा चट्टान साहब ने जिस तरह से बोला कि एड्रेस नहीं किया गया मामला ठीक तरीके से, बताया नहीं गया कि मामलात को किस तरह से टैकल करें, और फिर लूप में नहीं लिया गया बाकी तमाम पार्टीज़ को कि मामलात को किस तरह से हल करना चाहिए और ऑपरेशन जो है वो किस तरह से शुरू करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अखुवतज़ादा चट्टान साहब, अहमद सईद मिन्हाज साहब और हाफिज़ एहसान अहमद साहब। तो अहमद सईद मिन्हाज साहब दिफाई तज़कियाकार हैं, इनकी जानिब आना चाहेंगे। सर, अब आपको क्या लगता है ऑपरेशन, जिस तरह से आपने पहले ये बात का जिक्र किया था कि ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद की एक कड़ी है, एक चैप्टर 2 है, तो अब किस तरह से मामलात को टैकल करना चाहिए, किस तरह से मामलात को डील करना चाहिए कि स्मूथली तमाम पार्टीज़ भी इसमें आ जाएं और लूप में आ जाएं, तमाम पार्टीज़ भी मान लें कि ऑपरेशन हो और ऑपरेशन खुशसलूबी से हो जाए और दहशतगर्दों का खात्मा भी हो जाए? देखिए, बिल्कुल हमारे इसका जो एग्जीक्यूशन का ताल्लुक है, आपकी जो ये जो अज़्म इस्तेहकाम वाला जो ऑपरेशन है आपका, इसके अंदर होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स जो है वो जब तक जनरेट नहीं होगा तो आप शायद उस तरह से सक्सेस की तरफ जो है वो आस्था मूव करेंगे, ना कि जिस तरह गैलपिंग आपको जाना चाहिए था। अब अगर आप देखें तो चीफ आर्मी स्टाफ ने और इसकी जो इसमें बयान दिया और उसकी जो प्रेस रिलीज भी आई थी, उसमें कहा गया कि फौज जो है दहशतगर्दों के साथ लड़ेगी और कौम दहशतगर्दी के साथ लड़ेगी। कौम का दहशतगर्दी से लड़ने का मकसद, ये जो मतलब था वो ये था कि कौम ऐसी पॉलिसीज में और ऐसी चीज़ों में अफवाज के साथ खड़ी हो, ऐसी पॉलिसीज बनाने में जिसमें कि स्पेशली आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए एक वैक्यूम पैदा करने की, एक ऑपरेशनबिलिटी पैदा करने की जरूरत है, उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की, सजाएं देने की बात है, जो कि पिछली दफा नहीं दे सके थे। यही वजह है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक पेज पर नहीं है, और स्पेशली अगर आप देखें PTI को तो उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है KPK के अंदर, FSJI को देखें तो उसका बलूचिस्तान में है, और यही वो दो इलाके हैं कि जहाँ पे शोरश है या किसी किस्म की छोटी सी इंसिडेंसी चल रही है या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ पे इस तरह के जो हरकतें कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो लिहाजा वो अपने वोट बैंक को मैं समझता हूँ बरकरार रखने के लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर जो चीज़ होने जा रही है, जो कि बेसिकली कंटिन्यूटी है, अगर आप उसको अज़्म इस्तेहकाम का नाम भी देते, जो कि मेरे ख्याल में इसलिए जरूरी था कि दुनिया को बताना, ऐसे इन्वेस्टर्स को बताना कि वी हैव द रिजॉल्व, हमारे पूरा अज़म है कि हमने इस टेररिज्म को जड़ से खत्म करना और किसी भी दूसरी किस्त को जो है वो टेररिज्म को दोबारा यहाँ पर अपने नहीं देंगे। तो उसके लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के नाम से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक नई जिद्दत, एक नई तेजी लेकर आने की जरूरत थी। मजीद अगर आप देखें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि अगर यहाँ पर अगर अटैक करके वो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में भागते हैं और अगर वहाँ पे अफगानिस्तानी जो अबूरी गवर्नमेंट तालिबान की वो कोऑपरेट नहीं कर पाती सख्त टेरेन की वजह से, तो हम अक्रॉस दी बॉर्डर जाके हॉट परसूट ऑपरेशंस भी करेंगे। ये तमाम वो चीजें हैं
کہ جو ایک نیا ریزالو، ایک نیا عزم شو کرتی ہیں کہ جو ہم ٹیررزم کی جو بڑھتی ہوئی ایک تعداد ہے اٹیکس کی، اس کو کم کریں تاکہ آپ کی معیشت کا پہیہ چل سکے، فورن انویسٹمنٹ آ سکے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آ سکے. اس طرح کی ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ لوگ یہاں اپنے بزنس کو بند کر کے دبئی یا بنگلہ دیش میں شفٹ ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ضروری ہے یہ. تو اس لیے بڑا عزت اور احترام کے ساتھ چیف نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے لڑیں گے، اپنی جانیں ویسی دیں گے جیسے ماضی میں دیتے چلے ہیں، لیکن دہشت گردی سے قوم کو لڑنا. تو جیسے اخوندزادہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، حافظ احسان صاحب بھی فرما رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں ہول آف نیشن رسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگوں کے ابہام ہیں ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جیسا اخوندزادہ صاحب نے کہا کہ ایک ان کیمرہ بریفنگ جو ایک دینی چاہیے پارلیمنٹیرینز کو، تاکہ اپنے اپنے حلقوں میں جا ایک قیامہ جو ہے اس کو لیول اس کے لیے ضرور میرے خیال میں چیئرمین سے آ کے پرائم منسٹر نے اعلان تو کر دیا، اور اس کے بعد فردر کی اس کی موڈیلٹی کی ڈسکشن ہونی، لیکن اس سے پہلے جو اسپیشل ہے اس کے اوپر ایک ہائٹ کریٹ کر دی گئی. اور جو بیسیکلی پھر آگے تھے آپ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ بھی ہے. تو اس میں اس طرح کے امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جس میں کہ انڈین کی انوالومنٹ، افغانی انوالومنٹ نیکسس وہ سارے شامل ہے، کہ جس میں آپ اینٹی گورنمنٹ ڈسکاؤنٹ دے کے ایک اتنا بڑا آپریشن اس ورنہ فوج کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے جوان افسروں کی اور اپنے جوانوں کی قربانی دیں اور جا کے دوبارہ جنگ انوالو ہوں. تو لہٰذا پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی چاہتی ہے. اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کہے گی کہ آپ نے جانے بائی آل مینس جائیں گے، بھی جانے دی آپ کی کہیں گے، تاکہ ہمارے اپنی والی نسل، ہمارے بچے ایک مستقبل پاکستان میں کچھ جابس لے سکیں، بجائے اس طرح کے اسٹیٹس پھیلانے کے اتنے لاکھوں لوگ جو ہے دوسرے ممالک میں چلے گئے جاب کے سلسلے میں، وہاں کہ ہمارے بچے یہیں پہ رہے. تو اس لیے جتنے ایسے ایلیمنٹ ہیں، ابھی اگر ساؤتھ کی طرف دیکھیں وزیرستان میں اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ وہاں پر دوبارہ سے جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہیں انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور رات کے وقت لوگ اب کچھ ڈرنا بھی شروع ہو گئے. اس طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ آپریشن کر رہی ہیں، لیکن اس کو ایز اے بیکنگ کی ضرورت ہے، ایک قومی بیکنگ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوئے گا تو پھر آپ لڑتے رہیں گے اور ایسے پروٹیکٹڈ وار جاری رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا پروگرام آج کے لحاظ سے بہت قیمتی ہے، اور ایسے افراد ہمارے جو لوگ جن میں ایسے کسی قسم کے ابہام ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور پارلیمنٹ میں کیمرہ سیشن کی بھی انتہائی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات کر رہے تھے آپریشن عزم استحکام کی، تو سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز میں جو ہے وہ عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی اور پارٹیز بھی عدم استحکام کی بات کرتی ہیں کہ یہ آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ عدم استحکام بن گیا ہے اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو سیاسی پارٹیوں سے جڑی ہی ایک اور جو پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کے اندرونی معاملات کیسے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے. تو ناظرین، آپ پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی شروعات 18 جون کو عارف علوی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا، اس سے ہوئی تھی کہ اگر گھر کا چوکیدار گھر کا مالک بن گیا ہے تو اب مالک سے بات ہی ہوگی، نوکروں سے نہیں ہوگی. بیرسٹر گوہر صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ مقتدر حلقوں سے بات چیت چاہتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں کہ پی ٹی آئی اداروں سے مذاکرات چاہتی ہے، کیونکہ ماضی میں سب سیاسی جماعتیں مذاکرات کا راستہ اپنا چکی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کا ایشو سامنے آ گیا، جو وہ بیان بازی کرنے لگ گئے، اور موجودہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بولا کہ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور گھر بیٹھے ہوئے تھے تو دوبارہ سے ان کو کس طرح سے پارٹی میں شامل کیا جائے. تو اخوندزادہ چٹان صاحب، ایک پارٹی کے اندرونی معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپس میں بات کرنے کا روادار نہیں ہے. ایک بندہ استعفیٰ دیتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ بانی نے قبول نہیں کیا، یہ باہر پروپیگنڈا ہے. تو اس طرح سے معاملات کیوں خراب ہو رہے ہیں جی؟ دیکھیے جی، میں جتنا پی ٹی آئی کی سیاست کو سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے، اور میں جتنا عمران خان صاحب کی سیاست کو سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ پارٹی میں کوئی اختلافات ہے. پی ٹی آئی میں عمران خان پہ مکمل طور پہ کنٹرول ہے. پی ٹی آئی میں عمران خان کے بغیر کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. لیکن عمران خان صاحب کا ایک روایات ہے، ان کا ایک وتیرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں.
اور جب इनसे अपना मतलब लेते हैं तो फिर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है। और इसके सियासत पे अगर आप नजर डालें तो आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि उन्होंने लोगों का इस्तेमाल किया और फिर उसको जब इनका मकसद पूरा हुआ तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया। इसमें जहांगीर तरीन साहब, इसमें अलीम खान साहब, इसमें बहुत सारे नाम है। बाजवा साहब के साथ इन्होंने क्या किया, बाजवा साहब ने इसके साथ जो कुछ किया था, सगा बाप भी अपने बेटे के लिए वो नहीं कर सकेगा जो जो बाजवा साहब ने इमरान खान के लिए किया था। लेकिन आखिर में इसके साथ इन्होंने क्या किया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये इमरान खान के कहने पे हो रहा है। इमरान खान जिनसे अपना मुफादात हासिल करते हैं फिर इसको डस्टबिन में फेंकते हैं, तो इसके खिलाफ एक ग्रुप को खड़ा कर देते हैं, वो इसके खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं, जिस तरह की शेर अफजल मरवत के साथ किया। शेर अफजल मरवत ने जो टाइम था जो सारे लोग इसके इधर उधर छुप गए थे, बिलों में घुस गए थे, शेर अफजल मरवत आके मैदान पे खड़ा हुआ और उन्होंने पीटीआई को दोबारा उठाया। लेकिन जब इमरान खान का मकसद पूरा हुआ तो इसके खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया और शेर अफजल मरवत को साइड लाइन लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जिन जिन लोगों से इमरान खान ने अपना मतलब पूरा किया है, टिश्यू पेपर की तरह उसको डस्टबिन में फेंकने के लिए दूसरे लोगों को उठाया है कि आप लोग इसके खिलाफ हो जाएं ताकि मुझे जवाज बन जाए और मैं इन लोगों को साइड लाइन कर लूं। तो मैं समझता हूं कि ये कोई इख्तिलाफात नहीं है, ये वही इमरान खान का जो पुराना तरीक़ाकार है। जब हुकूमत में था तो वो क्या करता कि जिनसे मफादात हासिल करके फिर इस पे करप्शन के केसेस बनाते। इमरान खान जिससे मफादात लेते हैं इसके साथ फिर वही करता है कि निकलना खुल्द से सुनते थे हमने जो आदम का बहुत बेआबरू कर तेरे कूचे से हम निकले। जिनसे मफादात हासिल करते हैं उनको सिर्फ साइड लाइन नहीं करते, उसको खूब बेइज्जत करके इसके बाद उसको साइड लाइन करते हैं। तो आज भी जिन जिन लोगों से उन्होंने अपने मफादात पूरी की हैं तो इसके खिलाफ एक ग्रुप को खड़ा कर दिया है, उसको जवाज बना के इन लोगों को साइड लाइन कर देंगे। वरना मुझे पता है कि पीटीआई में चट्टान साहब, या तो ये कि पीटीआई में नहीं हुआ, अगर पीटीआई में है तो पीटीआई के अंदर इमरान खान के बगैर कोई हक का कलमा भी नहीं पढ़ सकता है। वो कोई जमहूरी पार्टी नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप है। वहां पे हमारे साथ ये लोग मुज़ाकरात करते थे, ये शाह महमूद कुरैशी, ये अली मोहम्मद, फिर वो बनीगाना जाते थे, कहते थे जी इमरान खान नहीं मानते हैं। वो कोई सियासी जमहूरी नहीं है, ये एक इस तरह के पार्टी है जिस तरह का कोई डिक्टेटर होता है, कोई बादशाह होता है, वो इस तरह का पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि ये मौजूदा जो लोग हैं इसमें इख्तिलाफात है। मैं वही समझता हूँ कि इन लोगों को साइड लाइन करने के लिए ये ड्रामा जो है ये इमरान खान साहब ने बनाया। अच्छा चट्टान साहब, आपको नहीं लगता कि जो जिस तरह से आपने बोला कि वन मैन शो होता है इनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि अब जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एक इस्तीफ़ा आया था पार्लिमानी पार्टी के चेयरमैन के तौर पर, उसके बाद जो है वो कहा गया कि बानी ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, लेकिन फिर बाद में कोर कमेटी का जब इजलास हुआ तो उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़ा जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब मामला जो है वो वन मैन आर्मी से निकलकर मामला जो है वो बदल चुका है? मुझे आज भी लगता है कि पूरा पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के इख्तियार में है और वो जिसको चाहे उसको आगे कर देता है और जिसको चाहे उसको हटा देता है। और इस पार्टी में किसी में इतना जुर्रत नहीं है कि उठ खड़े हो जाए और ये कहे कि इमरान खान साहब ने जो किया ये गलत किया या इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। वही होगा पीटीआई में जो इमरान खान चाहेगा। और अभी भी जो कुछ कर रहे हैं, जिसको आगे कर रहे हैं, जिसको पीछे कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब के मुशावरत से हो रहा है। जो लोग ग्रुप बंदियां बनाते हैं। ठीक है चट्टान साहब, शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और शोएब शाहीन साहब, सर बताइएगा, इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए हैं पार्टी के अंदर और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गई हैं। और रीसेंट एक मामला उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा सामने आया और जिसको पहले ये खबरें सामने आई कि कबूल भी कर लिया गया है बानी की जानिब से, लेकिन बाद में जब पार्टी की इजलास हुआ उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाएगा। फिर उमर अयूब साहब खुद कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, बहुत पहले से कह दिया गया। कुछ समझ नहीं आ रही मामलात की सर। नहीं, कोई इसमें बहम नहीं है और कोई ग्रुपिंग नहीं है और कोई इख्तलाफ नहीं है। पहली बात तो यह है कि एक शख्स ने, एक बीइंग अपोजिशन लीडर, साख सेक्रेटरी जनरल भी है, उसने कहा जी मैं डबल जिम्मेदारियां अदा करने के लिए मेरे लिए मुश्किलात हैं, मैं इसलिए सेक्रेटरी जनरल की तरफ से मैं रिज़ाइन करता हूँ।
وہ ریزائن کر دیا. اب پارلیمانی کمیٹی نے اپنی میٹنگ میں یہ ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپنے استعفے کو واپس لے لیں بیکاز آف دی ریزنس کہ اس سے بہتر بندہ سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ایک انہوں نے اپنی خواہش اور ول کا اظہار کیا ہے. اب باقی عمر ایوب صاحب کا اپنا فیصلہ ہے, نیچرلی کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتے, تو یہ ان کے اوپر ایک اعتماد کا مظہر ہے. باقی بڑے بڑے فن خان اس پارٹی میں تھے, آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین, علیم خان, خٹک, محمود, عثمان بزار, نام لیں آپ کو نظر آئیں گے. وہ ہوا کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے عمران خان کے بغیر. جو عمران خان کی کاز کے ساتھ غداری کرے گا یا بے وفائی کرے گا, اس کا اپنا فیوچر وہ خودکشی کے مترادف ہوگا. وہ جو سارے لوٹے جو بنے تھے آج منتیں کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے, جو خان صاحب نہیں لے رہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پارٹی میں ہے کوئی ایک آدھ بندے کی نیت اگر خراب ہے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گیا ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی کو. اور پارٹی بالکل یونائٹڈ ہے, سب اکٹھے کھڑے ہیں. ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہمیں سب نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے. اور الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کا عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر اس کے پائے کا ہے بھی نہیں. تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اختلاف ہے. شعیب شاہین صاحب, قطع کلامی کی معافی سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں, جس میں فواد چودھری کا نام کافی سر فہرست ہے, اور مزید ان کے بعد جو ہے وہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ واپس آنا چاہ رہے ہیں, اور نہ صرف واپس آنا چاہ رہے ہیں بلکہ یہ باتیں منسوب بھی کی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہاں سے ہمیں کوئی گرین سگنل ملا تھا. فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال پارٹی چھوڑ دو, بعد میں جوائن کر لینا پارٹی کو. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ان کی واقعی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے, کوئی یا خفیہ کوئی بات ہوئی تھی, یا اس سے پہلے کوئی ڈیل ہوئی تھی کہ ہاں اب ریزائن کر دو, بعد میں اس میں ایڈ آن کر لینا چیزوں کو؟ بالکل درست نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے بتائیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے, وہ بچیاں ہماری بیچاری عالیہ حمزہ کا یا وہ صنم جاوید کا کیا قصور ہے, وہ چودھری اعجاز کا کیا قصور ہے, میاں محمود رشید کا کیا قصور ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز بیچارے ابھی تک جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں اور ان کی سختیاں جھیل رہے ہیں. 20 دفعہ ضمانتیں کرائی ہیں اور اس کے باوجود ان کا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. اس سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم کس طریقے سے اور کس طرح سے عمل پہ لے کے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی سچویشن یا اس طرح کی کوئی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف اس طرح کی باتیں ہیں, حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ احمد سعید مناز صاحب بھی موجود ہیں. احمد سعید مناز صاحب, ملکی سیاست پہ بات ہو رہی ہے تو آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ جو اختلافات کی سیاست ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک تو پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, پھر ملک کے لیے کس حد تک جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ لیکن عمر صاحب, میں اس میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن ہاں ایز اے نارمل سٹیزن میں یہ ضرور پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک نہیں بیٹھیں گے تو میرے بچے, شاہین صاحب کے بچے, اخونزادہ صاحب کے بچے, آپ عمر کے بہن بھائی اور اگر بچے تو وہ بھی, وہ کیسے ہم ایک طرف ڈائریکشن کے ساتھ ملک کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے. سیاست کس چیز کا نام ہے؟ انٹریکشن کیا, بیٹھ کے مل کے بیٹھ کر کے نیگوشیٹ کرنے کا, کچھ دو کی بنیاد کے اوپر کرنے کا. کیونکہ اب آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کی لازمی ریزرویشنز ہوں گی, لازمی بات ہوں گے, لیکن جب ملک کی بات ہے تو کچھ چیز لائٹ آپ رکھ کے پہلے ملک کو سیدھا کرنے پہ لڑتے ہیں. ڈومیسٹک ڈرٹی لانڈری ہم باہر نہ ہوئی تو بہتر ہے, کیونکہ ہمارے بچے مایوس ہو رہے ہیں. میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہوں. اب وہاں پہ جو بچوں میں مایوسی میں ایلیمنٹ دیکھنا شروع ہو چکا ہوں کہ وہ باہر جانے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں, جیسے یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں, آپ محنت کر کے آئی ٹی ایکسپرٹ بناتے ہیں, وہ باہر چلے آتے ہیں. وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ سے یا پولیٹیکل جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس سے میں اجازت دیں, کچھ مایوسی کی طرف ہے. تو جب تک مل کے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, اپنے اختلافات کو لائٹ طاق رکھ کے صرف پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے, تو میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت جو ہے نا وہ اسی طرح سے مشکل رہے گا, اور ہم اسی بات کو روکتے رہیں گے کہ ہماری جو برین ڈرین ہو رہا ہے اور سب کچھ. اور اسی طرح سے آپ کی کمیونٹی آف نیشن میں جو ریسپیکٹ ہوگی, اگر امریکہ کی کیسے ضرورت ہوئی ہے کہ وہاں بیٹھ کے ریزولوشن پاس کریں, ہم نے جو بھی کیا غلط کیا اچھا کیا ہے, جو بھی ہوا ہے, جو بھی ہماری ریزرویشن ہے, ہماری سوورینٹی پہ ڈائریکٹ جو ہٹ ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ گھر میں ہم ایک جو ہے وہ لکڑی کے گٹھے کی مانند نہیں ہے. اگر ہماری انٹرنل یونٹی ہو, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق بات کریں. تو احمد سعید صاحب پوچھ لیتے ہیں, شعیب شاہین صاحب جو ہے اسٹرینتھ نہیں ہے, جیسے کہ ہول آف نیشن کی اسٹرینتھ
ہونی چاہیے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, ملک کا پہلے سوچنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنی جو بھی اختلافات اس کو سیٹل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چٹان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سر کہ ایک تو امریکہ کی جانب سے اب پاکستانی الیکشن پر ابہام کھڑا ہو گیا ہے, تو وہی پاکستان تحریک انصاف جو پہلے سائفر پر ان کو برا کہتی تھی, اب بہت زیادہ واضح بلند یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ امریکہ سے بیان آ گیا, امریکہ نے کہہ دیا. اب امریکہ کے بیان کو اتنا کیوں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی؟ دیکھیے جی, میں تو اپنے پارلیمنٹ کو درج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرارداد پاس کیا اور امریکہ کے اس اقدام کی پرزور مذمت کیا. امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ نظر رکھے, کیونکہ جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا تو پاکستان کے الیکشن سے زیادہ الزامات اس الیکشن پہ آئے تھے. پھر جو بائیڈن نے جو الیکشن جیتا اس پہ ٹرمپ نے پاکستان سے زیادہ الزامات لگائے تھے. جہاں تک انسانی حقوق کی تعلق ہے تو کیا دنیا کو نہیں پتا کہ فلسطین کے مسلمان جو ہے وہ کیا انسان نہیں ہے؟ اس کے لیے امریکہ نے کیا کیا. دوسرا جو کشمیری مسلمان ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا. لیکن ہمیں تو حیرانگی ہے پی ٹی آئی پہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ جو کہہ رہے تھے, کل بھی میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک گاڑی پہ تصویر لگا تھا عمران خان صاحب کا اور پیچھے لکھا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہے؟ تو ہم کوئی غلام نہیں ہے, ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہمارا اپنا عدالتیں ہیں, ہمارا اپنا ٹریبونل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے پیچھے صرف پاکستانی ورسیز پاکستانی اور پی ٹی آئی نہیں ہے. بدقسمتی سے یہودی لابی, انڈین لابی, جس میں ہمارے کچھ افغانی بھائی بھی شامل ہیں, وہ سارے پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں, پاکستان کے فورسز کے پیچھے پڑے ہیں, کیونکہ ان کو ایک خوف ہے, اسرائیل کو ایک خوف ہے. پاکستان اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے. اسرائیل جو ہے اپنی سرحدیں بڑھانا چاہتے ہیں, وہ مزید جو سعودی ٹھیک ہے اخوان زادہ. چٹان صاحب, وقت جو ہے وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ جو تھے وہ اخوان زادہ چٹان صاحب تھے, احمد سنہاج صاحب تھے, ہمارے شعیب شاہین صاحب نے بھی جوائن کیا, حافظ احسان احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور پروگرام کی ڈسکشن میں کوئی نتیجے پہ تو ہم نہیں پہنچ سکے کہ کیوں کر اختلافات ہیں اور کس طرح سے یہ معاملہ طے ہوں گے, لیکن ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے فی الحال جو ہے وہ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.